اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ تفسیر قرآن مجید میں ہمارا گزشتہ سے پیوستہ درس اس آیت پر آ کر کے رکا تھا، اور اس کے بعد گزشتہ درس میں میں نے بعد والی آیات کا ترجمہ ایک ہلکے سے خاکے اور اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کیا تھا، اور یہ عرض کیا کہ تفسیر جو مختصر ہے وہ آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ اسی مختصر تفسیر کو پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور جب معنی اور مفہوم اس کا اور ترجمہ ذہن میں آپ کے بیٹھ گیا ہے تو انشاءاللہ یہ تفسیر بھی بالکل آسان محسوس ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بہشت کا ذکر ہو رہا تھا، نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے کرتے یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جنت میں اچھی اچھی مسحریوں پر اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آرام فرما ہوں گے، اور دیکھتے ہوں گے ینظرون الی انواع نعیمہم، اپنے نعمتوں کی قسموں کو، فیزید سرورہم، پھر ان کے سرور میں، خوشیوں میں اضافہ ہوگا، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پہ آثار نمودار ہوں گے ایک خوشی کے، شادابی کے۔ نظرۃ النعیم کا ترجمہ کیا ہے بہجۃ التنعم ونورہ، جو نعمتوں کے حصول کے وقت جو شادابی ہوتی ہے، جو چہرے کا کھل جانا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوگا ان کے وجود سے، اور ایک نور اور ایک چمک جو چہرے پہ ہوتی ہے وہ نظر آئے گی۔ بہجت، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت عظیم عارف ہمارے دور میں گزرے ہیں، آیت اللہ محمد تقی بہجت صاحب۔ بہجت کے معنی ہوتے ہیں شادابی، چہرے کی شادابی، اور چہرے کا کھلکھلا اٹھنا اور کھلا ہونا، کھلکھلا نہیں کھلا ہونا، ٹھیک ہے، اسے بہجت کہتے ہیں۔ یہ بہجت جنتیوں کے چہروں سے نمایاں ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یسقون من رحیق، ان کو پلایا جائے گا رحیق۔ رحیق کیا ہے؟ خمر خالصۃ، ایک خالص شراب کا نام ہے، مختوم، اس کے اوپر مہر لگی ہوگی، بند ہوگا، پیک ہوگا، علی اوانی ہے، مختوم علی اوانی ہے، اس شراب کے برتن پر۔ اوانی کا مطلب ہوتا ہے برتن، اس کے برتنوں پہ پیک ہوگا، سیل پیک ہوگا، ہماری لینگویج میں، ہماری آج کی زبان میں سیل پیک ہوں گی وہ شرابیں۔ کیوں؟ صیانتاً لہو، اس کی حفاظت کے لیے، اور اکراماً لہو، یا اس کے اکرام کی وجہ سے، یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے، بہت خاص اور بہت بڑی اور بہت اہم شراب ہوگی، تو وہ پیک بالکل آئے گی۔ کس طریقے سے پیک ہوگی؟ جس چیز سے، جس وسیلے سے اس کو مہر لگائی جائے گی، اس کو سیل کیا جائے گا، وہ بہت اہم ہے۔ اے ما ختم بہ، ختام یعنی ما ختم بہ، یعنی جس کے ذریعے سے اس کو سیل کیا جا رہا ہے، سیل پیک کیا جا رہا ہے۔ مسکن، مکان الطین، مٹی اور اس جیسی چیزوں سے پیک نہیں کیا جائے گا، کسی گوند وغیرہ سے نہیں پیک کیا جائے گا، کسی ٹیپ وغیرہ سے نہیں پیک کیا جائے گا، بلکہ تین کی اور مٹی کی جگہ پر جو پیک کیا جائے گا جس چیز سے، وہ مسک ہوگی، یعنی وہی مشک عمبر جو آپ سنتے ہیں۔ اور مقطعہ رائحۃ المسک، یا یہ کہہ لیں کہ جہاں پر اسے کاٹا جائے گا، جہاں سے وہ پیک ہے اور وہاں سے کاٹا جائے گا، جب اس کو کھولیں گے تو کھلتے ہی فوراً جو ہے، یعنی مقطعہ اس کو کاٹنے کی جگہ، سیل پیک جہاں کاٹا جائے گا، فوراً جو ہے وہ مسک کی، یعنی مشک کی مہک آئے گی، اذا شربا، جب اس کو پیا جائے تو۔ وفی یعنی پیک کھلتے ہی، پیتے وقت تو آئے گی، پیک کھلتے ہی، اذا شربا ہے جب پیا جائے، لیکن پینے سے پہلے ہی جیسے اس کا کاٹا جائے گا، اس کا سیل توڑا جائے گا، فوراً مشک کی مہک آئے گی اس شراب سے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہ جو چیز ہوگی، یہ چیز وہ ہے کہ جس کے لیے متنافسون کو
تنافس کرنا چاہیے، مطلب کیا، رغبت کرنے والوں کو رغبت پیدا کرنا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے اس شراب کے اور ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے جو باقی رہنے والی ہیں۔ فَلْيَرْغَبُوا فِي الْمُبَادِرَةِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، پس اب لوگوں کا فرض یہ ہے کہ رغبت پیدا کریں کس چیز میں؟ جلدی کرتے ہوئے، مبادرت کرتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے، مبادرت یعنی اقدام کرنا، آگے بڑھنا اس چیز کی طرف، الی طاعت اللہ، کس چیز کی طرف مبادرت کریں، آگے بڑھیں، اقدام کریں؟ طاعت پروردگار۔ تب پس ان لوگوں کو، انسانوں میں، لوگوں میں، مومنین میں رغبت ہونی چاہیے اس بات کی طرف کہ مبادرت کریں طاعت پروردگار عالم کے لیے، خداوند عالم کے اطاعت کے لیے سبقت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ایسی نعمتیں ان کے شامل حال ہوں۔ وہ مزاج ہو، اور ابھی شراب کی تفصیل ختم نہیں ہوئی، اس کی کیفیت ختم نہیں ہوئی، اس کی خصوصیت نہیں ختم ہوئی۔ خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وہ مزاج ہو ما یمزج وہی من تسنیم علی عین فی الجنت سمیت بہی لرفعت شرابها او محلها۔ وہ مزاج ہو، اور اس کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ کس چیز سے، ما یمزج بہی، کس چیز سے مخلوط ہو کے، مل کر کے، مخلوط ہو کر کے، مکس ہو کر کے شراب آئے گی، کس سے مکس ہوگی، کس سے ملی ہوئی ہوگی؟ وہ مزاج ہو، اور اس شراب کے ساتھ مزج کی ہوئی یعنی ملائی ہوئی جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ من تسنیم، یہ شراب جو مومنین کو دی جائے گی اس کے ساتھ مخلوط ہوگی تسنیم بھی۔ تسنیم کیا ہے؟ یہ ایک ایسے چشمے کو کہتے ہیں فی الجنت، جنت میں، کہ سمیت بہی، یعنی من تسنیم علماء عین فی الجنہ۔ تسنیم کیا ہے؟ ایک ایسے یعنی مشہور ہے، علماء یعنی جانا جاتا ہے ایک جنت کے ایک چشمے کے عنوان سے۔ جنت میں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کو تسنیم کہتے ہیں۔ البتہ چشمہ جو وہ جھرنے کے طریقے سے اوپر سے گرتا ہے اسے تسنیم کہتے ہیں۔ کیوں سمیت بہی سے تسنیم کیوں کہا جاتا ہے؟ تسنیم جو ہے وہ علو سے نیچے آنے والے کو کہتے ہیں، بلندی سے نیچے۔ تو اس تسنیم کو، اس چشمے کو تسنیم کیوں کہا جاتا ہے؟ سمیت بہی، یہ نام اس کو اس لیے دیا گیا لرفعت شرابها، چونکہ اس کی شراب بڑی عظیم ہے، یا محلها، یا اس کی جگہ بڑی اونچی ہے، اس کا محل اونچا ہے، اوپر سے نیچے تک آتا ہے، تو اس دو وجہ سے اس کو تسنیم کہا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو ان لوگوں کو، جو جنتی لوگوں کو جو چیز دی جائے گی اس کو نا من رحیق مختوم، یہ رحیق مختوم یعنی جو شراب دی جائے گی، شراب جو ہے وہ تسنیم سے ملی ہوئی ہوگی، اور تسنیم جو جنت کے ایک خاص چشمے کو کہتے ہیں، جس چشمے سے مقربان بارگاہ الہی، مقربین بارگاہ ربانی سیراب ہوں گے انشاءاللہ، اس چشمے سے ان کو، مومنین کو بھی ملے گا۔ خوب، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے عینن یشرب بہا من المقربون، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ تسنیم کیا ہے؟ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کی شراب بڑی عظیم ہے، جس کا محل بڑا علو ہے، بلند ہے۔ اس بلند اور عظیم شراب سے کون لوگ سیراب ہوں گے؟ کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ عینن یشرب بہا منها المقربون، جس شراب سے، بہا کہیے منہا کہیے، دونوں ایک ہی چیز ہے، جس شراب میں سے مقربون بارگاہ الہی نوش فرمائیں گے۔ ان الذین، گویا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اولیاء اور ائمہ ہیں، اوصیاء ہیں، ان سے مخصوص جو شراب ہے، جو چشمہ ہے، اس سے مخلوط ہو کر کے جو شراب پہنچے گی مومنین کے حصے میں آئے گی۔ ان الذین اجرموا من مترفی قریش کے مترفین میں سے، قریش کے سرکشوں میں سے، قریش کے باغیوں میں سے، البتہ اسلام کی بغاوت کرنے والوں کو ہم کہیں گے، قریش کے جو سرکش ہیں، جو قریش کے گھمنڈی لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ شریر لوگ، کانوا من الذین آمنوا،
من فقراء المومنین یضحکون استہزاء بہم، یہ لوگ مومنین میں سے جو فقیر تھے یا مومنین میں جو بہت پختہ ایمان کے مالک تھے اور دین پیغمبر اکرم پر ثبات قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنے والے لوگ تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. چونکہ ظاہر سی بات ہے مومنین حتیٰ بزرگان خود پیغمبر اکرم امیر المومنین یہ ظاہری اعتبار سے سادہ زندگی گزارتے تھے، پیوندار کپڑے پہنتے تھے ان کے گھر کے لوگ، وہ ٹھاٹ باٹ ظاہری نہیں اختیار کرتے تھے. اور جو پہلے سے صاحب حیثیت جو لوگ تھے، چاہے اہل بیت ہوں صاحب حیثیت یا اس کے ماننے والے، یہ بھی ایمان کی دولت کی بنیاد پر ظاہر سازی سے نہیں رہتے تھے. تو یہ جو تھے نا کفار، مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا الکفار، جب کفار گزرتے تھے، بہم یعنی مومنین کے پاس سے، یتغامزون بالعیون والحواجب، آنکھوں سے اور پلکوں سے جو ہے، اور استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے مومنین کا، استہانتاً توہین کرنے کے ارادے سے، توہین کرنے کی خواہش سے، چاہتے تھے ان کی توہین کریں، تو توہین کرنے کے ارادے سے ان کا استہزاء کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا أَيَّ الْكُفَّارِ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ کفار اپنے قبیلے والوں کی طرف پلٹ کے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ متلذذین بما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، مومنین کا جو مذاق اڑایا ہے، اس پر متلذذ ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، خوشحالی کا اظہار کرتے تھے کہ ہم نے بڑا اچھا کیا، ان کا مذاق اڑایا. وَإِذَا، اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا ہے، اگر گنجائش رہی تو درس کے آخر میں عرض کروں گا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ یعنی رأوا المومنین، اور جب یہ لوگ مومنین کو دیکھتے تھے، قالوا ان هؤلاء لضالون، تو کہتے تھے یہ لوگ گمراہ ہیں، باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی پیروی کر کے نا یہ لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ان مومنین کا یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، ان کو گمراہ اور سادہ لوگ کہتے تھے، بیوقوف کہتے تھے، والعیاذ باللہ. وما ارسلوا الکفار علیہم اہل المومنین حافظین، حالانکہ کفار مومنین کے نگراں بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، ان کی نگرانی کرنے کے لیے ان کے بارے میں اتنا بول رہے ہیں. حافظین نہیں، موکلین، ان کے موکل نہیں ہیں، لحفظ اعمالہم و احوالہم، کہ ان کے اعمال اور ان کے احوال کے بارے میں جو ہے وہ یہ اتنا سوچیں، اتنا بات کریں، اتنا غور کریں. ان سے کیا مطلب ہوا؟ فَالْيَوْمَ یوم القیامت، پس آج کے دن، قیامت کے دن، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے، ان پر ہنسیں گے. حتی حالہم فی النار، چونکہ اب یہ اہل نعیم ہے، نعمتوں میں ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ فی النار، یہ لوگ جہنم میں ہیں. تو ان کے جو جہنم میں جو حالتیں ہوں گی نا، اس کے اوپر کفار کی ان حالتوں کے اوپر مومنین ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ مومنین کی شان کیا ہوگی؟ علی الارائک ینظرون الیہم، یہ لوگ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کی طرف، کافروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن یہ کہیں گے کہ اب تمہیں سمجھ میں آیا، اب تم جو میرا مذاق اڑاتے تھے، ہم مذاق جھیل کر کے، تمہارا استہزاء جھیل کر کے بھی ایمان کی دولت کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھوتے تھے، اس کی جزا ہم کو آج ملتی ہے، اور تم اپنے بد کرداریوں کا اعمال جھیل رہے ہو. اب یہ سوال استفہام اقراری کے طور پہ کیا جا رہا ہے. حل ثوبا یعنی حل جوزیہ، کیا کوئی جزا دی گئی، ثواب دیا گیا؟ جوزی الکفارو، کفار کو کوئی ثواب یا جزا ملی جو کر رہے تھے؟ ما کانوا یفعلون، جو وہ کر رہے تھے، برے عمل انجام دے رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، کیا ان کو کوئی ثواب ملا، کوئی اجر ملا؟ ہرگز نہیں ملا. یہ استفہام سوال کے لیے نہیں ہے، طلب فہم کے لیے نہیں، استفہام حقیقی نہیں ہے، بلکہ استفہام مجازی ہے، غیر حقیقی ہے، استفہام اقراری ہے، استفہام تقریری ہے. سامنے والوں سے اقرار لینا مقصود ہے کہ اقرار کرو کہ کافروں کو کوئی جزا نہیں ملی. یعنی محشر کے دن پتہ چل جائے گا کہ کافروں کے استہزاء کا جو جرمانہ کیا ہے، جہنم کے عذاب سے روبرو ہوں گے، اور مومنین اپنے صبر کا انعام پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.